بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. الوضع شخصی ونوعی. قد عرفت فی المبحث الرابع انہ لا بد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنی. بات جو ہماری سابقہ تھی وہ یہ تھی دلالت کے بارے میں کہ دلالت کی جو ہے وہ ہم نے تقسیم کی کہ دلالت یا تصوریہ ہے یا تصدیقی ہے. خود دلالت تعریف یہ کی تھی کہ ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جائے. اس کی پھر دو قسمیں تھی، تصوریہ تصدیقیہ. تصوریہ ہم نے کہا تھا کہ ذہن منتقل و سامع کا لفظ کے سننے سے اس کے معنی یہ انتقال الذہن، یہ دلالت تصوری ہے، چاہے وہ معنی مراد متکلم ہو چاہے وہ مراد متکلم نہ ہو. یہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ دلالت موقوف ہے سامع کے علم بالوضع پر، کہ فقط سامع کو وضع کا علم ہو. یہ علم بالوضع کے ساتھ ذہن منتقل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ معنی کی طرف. یہ انتقال ذہن یہ دلالت ہے، ذہن کا منتقل ہونا لفظ سے معنی کی طرف، یہ دلالت ہے. اور اس دلالت کو دلالت تصدیقیہ ہے. دلالت تصدیقیہ کیا ہے کہ سامع کا ذہن منتقل ہو اس معنی کی طرف جو مراد متکلم ہے. اور یہ ہم نے دلالت تصدیقیہ کہا تھا موقوف ہے چار چیزوں پر. متکلم مقام بیان میں ہو، ایک متکلم مذاق نہ کر رہا ہو، جدی ہو، سیریس ہو. دو، اور متکلم افادہ اور استفادہ کا قصد رکھتا ہو، ٹھیک ہے نہیں، اور خلاف قرینہ بھی نہ کرے تو پھر فرماتے ہیں یہ ذہن منتقل ہوگا مراد متکلم کی طرف اور معنی جو متکلم نے جس کا ارادہ کیا اس کی طرف. یہ دلالت کال کی بات جو مرحوم مظفر نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ آج دلالت تابع ہے ارادہ کی، یہ دلالت تابع نہیں ہے ارادہ. اگر ہم یہ کہیں کہ خود دلالت تابع ارادہ کے خلاف دلالت تصوریہ دلالت نہیں ہے. دلالت تصوریہ کا جو ہم نے دلالت کہا ہے من باب المجاز کا، حقیقت میں اصلا وہ دلالت ہی نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر ارادہ ہی نہیں ہے. بغیر ارادہ کے بھی اگر کوئی لفظ استعمال کرتا ہے لام والا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ معنی کی طرف. بس یہ سامع کے ذہن کا منتقل ہونا معنی کی طرف، ٹھیک ہے نہیں، چاہے وہ معنی مراد متکلم ہو چاہے نہ ہو، اس کو ہم دلالت نہیں کہیں گے. سب سے پہلے وہ شخص جس نے تنبیہ کی ہے اس مطلب کی طرف وہ خواجہ نصیر الدین طوسی. بس اگر ہم نے یہ کہا کہ دلالت تابع ہے ارادہ کے اور وہ دلالت تصوریہ دلالت ہی نہیں ہے، تو جنہوں نے تقسیم کی دلالت کی تصوریہ اور تصدیقیہ کی طرف، یہ تقسیم شے الی نفسہ ہی ہے و الی غیرہ. خود شے کو اپنی طرف تقسیم کرنا. کیوں؟ کیونکہ دلالت کی قسم ہی ایک ہے اور وہ دلالت تصدیقیہ ہے. جب دلالت تصوریہ دلالت ہی نہیں ہے یہ تقسیم غلط ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے نہیں، بس یہ تقسیم درست نہیں ہے. اس کی انہوں نے ایک مثال دی تھی، وہ مثال ہم نے کل وضاحت کے ساتھ کر دی تھی. آج کی بات یہ ہے، یہ خلاصہ تھا پچھلے درس کا کہ وضع کی ہمارے پاس پھر دو قسمیں ہیں، وضع شخصی، وضع نوعی. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا جب وضع کی ہم نے بات شروع کی تھی کہ یہ وضع کی اقسام آئیں گی، کافی قسمیں ہیں. ہر قسم اور اقسام میں لحاظ فرق کرتا ہے. آپ کو اگر کہے کہ وضع کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں، چار قسمیں بھی ہیں وضع کی. وہ کس اعتبار سے چار قسمیں؟ وہ معنی موضوع کے اعتبار سے. معنی موضوع اللہ کا لحاظ کرتا ہے یا کلی یا جزئی، یا تصور بنفسہ ہی ہے یا تصور بے وجہ ہی ہے، وہ معنی موضوع کا لحاظ. پیچھے ایک اور وضع کی تقسیم گزری تھی، وضع تعینی، وضع تعینی. وہ وضع کی تقسیم کس لحاظ سے تھی؟ ہاں جی، ہم نے کہا تھا کہ لفظ یا خاص ہو جاتا ہے یا کوئی خاص کرتا ہے، وہ اس اعتبار سے، وہ وعدے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نہیں، وضع کے اعتبار سے. یہاں پر جو آپ تقسیم شروع کر رہے ہیں وضع شخصی اور وضع نوعی، تو جو کریں یہ فرماتے ہیں لفظ کے اعتبار سے، لفظ کے تصور کے اعتبار سے، کہ جب واضح لفظ کا تصور کرتا ہے یا لفظ کا تصور کرتا ہے بے شک سے ہی
یا لفظ کا تصور کرتا ہے بے وجہ ہی. اگر لفظ کا تصور کرے ٹھیک ہے نہیں بے شخص ہی تو اس وقت بد ہو جائے گی شخصی. اور اگر فرماتے ہیں کہ وہاں پر تصور ہو جس کو وضع کیا جا رہا ہے اس کا بے نوعی ہی تو وہاں پر وضع ہو جائے گی وضع نوعی. کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ مجہول ماض پر حکم نہیں لگ سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں. تصور ضروری ہے لفظ کا بھی اور معنی کا بھی. وہ معنی کے تصور کے لحاظ سے وہ تقسیم تھی. اب لفظ کے تصور کے لحاظ سے یہ تقسیم ہے. تو جو کریں فرماتے ہیں جتنے یہ آلام وغیرہ ہیں ان تمام میں وضع شخصی ہے. غالباً الفاظ میں فرماتے ہیں وضع شخصی. کیوں؟ وہاں پر واضح خود لفظ کا تصور کرتا ہے. مثلا لفظ حیوان کا وضع کرنا کس کے لیے ہے؟ من لہو الحیوانیہ ٹھیک ہے نہیں من لہو ناطقیہ. اب لفظ حیوان کا تصور خود لفظ کا تصور کیا ہے بے نفس ہی. آپ نے خود لفظ کا تصور بے نفس ہی ہے. انسان لفظ انسان کا جب تصور کیا تصور بے نفس ہی ہے. تصور بے نفس ہی کر کے آپ نے تصور تفصیلی ہے اس بات کم کہیں گے وضع شخصی الفاظ میں نہ معنی کے اعتبار سے. خود لفظ کی بات وضع شخصی. وضع نوعی کی مثال جو دی ہے انہوں نے وہ حیات ہیں حیات ترکیبیہ. توجہ کریں فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ حیات قابل تصور نہیں ہے. حیات قابل تصور نہیں ہے. اگر اس کا تصور ہوگا تو کسی مادہ کے ضمن میں جا کر تصور ہوگا. خود حیات قابل تصور نہیں ہے. اگر اس کا تصور آئے تو کسی نہ کسی مادہ. مثلا فاعل کی حیات یہ لا مادہ کسی نہ کسی مادہ میں ہے. فا الف عین لام یہ مادہ ہے نا. ایک حیات ہے ایک مادہ ہے. حیات یعنی وزن. یہ وزن قابل تصور ہے خود بغیر مادہ کے. فا الف عین لام تو مادہ ہے وہ بھی. ضارب زواد الف را با مادہ ہے. مادہ سے مراد وہ الفاظ جن پر یہ حیات طاری اور جاری ہوگی ساری ہوگی. وہ الفاظ نہ نہیں ہوں گے تو حیات بھی نہیں ہوگی. بس حیات خود اپنے تصور میں محتاج ہے کس کی؟ مادہ کے بغیر اس کا تصور ممکن ہی نہیں. اب توجہ کریں جب اس کا تصور مادہ کے بغیر ممکن نہیں ہے تو آیا مواد معصور ہے یا غیر معصور ہے؟ مواد غیر معصور ہے. کبھی ضارب کبھی ناصر کبھی قاتل ٹھیک ہے نہیں کبھی عالم کبھی جاہل. مواد غیر معصور ہے. مواد غیر معصور ہے. تو پھر کیا کرتا ہے واضح فرماتے ہیں آپ تصور کرنا توجہ کریں تمام مواد کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے. جب تمام مواد کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر واضح حقیقت میں ایک عنوان عام لیتا ہے. اس عنوان عام کو قرار دیتا ہے ان افراد کے لیے اور ان افراد کا تصور ہوتا ہے اس عنوان عام کے ضمن میں. آیت اسم فاعل آیت فعل ماضی آیت فعل مضارع اس عنوان عام کو لیتا ہے اور اس عنوان عام کو ان افراد کے لیے وضع کرتا ہے. اس کو وضع نوعی کہتے ہیں. وہ وضع شخصی ہے یہ وضع نوعی ہے. وضع المرکبات تو جو کرنا اب اگر حیات کو اگر واضح کیا گیا تو جو کریں حیات ترکیبیہ کو جس طرح میں نے کہا تھا اس میں فاعل کی آیت مشتقات کی آیت حیات ترکیبیہ. اب اگر اس کو واضح کیا گیا سوال یہ ہے کہ آیا ایک علیحدہ وضع ہے ان مفردات کے علاوہ یا نہ علیحدہ وضع نہیں ہے. وہی مفردات کی وضع حقیقت میں یہی حیات ترکیبیہ کی وضع ہے. دو چیزیں نہیں ہیں. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو کھول مطلب سمجھاؤں. زید قائم ایک وضع ہے مبتدا اور خبر کی. مبتدا اور خبر الفاظ کی بات نہیں کر رہا ہوں
زیدون قائم، زید قائم کی بات نہیں کر رہا جی، ٹھیک ہے نا. جملہ اسمیہ کی حایت ترکیبیہ. جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے. آیا وہی مفردات کی جو وضع ہے وہی جملے کی وضع ہے نا، یا نہ مفردات کی علیحدہ وضع ہے، جملے کی یعنی مبتدا کی وضع علیحدہ، خبر کی وضع علیحدہ، پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ کی وضع آیا علیحدہ علیحدہ وضع ہے. مرکبات کی وضع علیحدہ، مفردات کی وضع علیحدہ، یا نہ وہی مفردات کی وضع حقیقت میں مرکبات کی وضع ہے. دو نہیں ہے بلکہ ایک ہے. مرحوم ظفر فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں یہ ایک ہی وضع ہے. وہی مفردات کی وضع حقیقت میں جمل کی وضع ہے، کوئی علیحدہ وضع کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. یہی جب مبتدا اور خبر کی اس کو وضع کیا مبتدا کو اور خبر کو، ٹھیک ہے نہیں، تو یہی حقیقت میں جملہ ہے اسمیہ کی وضع ہے. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کو کہتے ہیں. نہ یہ ایک مفردات کی وضع علیحدہ ہے اور جمل کی وضع علیحدہ ہے، دونوں کی ایک ہی وضع. یہاں تک دیکھیے پھر آگے الوضع شخصی و نوعی قد رفتا فی المبحث الرابع. آپ مبحث رابع میں جان چکے ہیں کیا انه لا بد فی الوضع من تصور لفظ والمعنی، وضع میں ضروری ہے لفظ کا تصور اور معنی کا تصور. وضع میں ضروری ہے لفظ کا تصور بھی اور معنی کا تصور. کیونکہ ہم نے وہاں پر وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ اگر لفظ کا تصور بھی نہیں ہوگا، معنی کا تصور بھی نہیں ہوگا، مجہول ماض ہے اور مجہول ماض پر حکم لگانا درست جو ہے ہی مجہول، جس کو آپ جانتے ہی نہیں، جس کا آپ کو علم ہی نہیں، اس پر حکم کیا لگا؟ اور وضع خود حکم ہے. وضع خود کیا حکم ہے؟ آپ کہتے ہیں جال تو ہاضا لفظ لہذا المعنی، میں نے اس لفظ کو قرار دیا کس کے لیے؟ اس معنی. لفظ پر بھی حکم ہے اور معنی پر بھی. پہلے تو علم ہونا چاہیے، پہلے تصور ہونا چاہیے. بغیر تصور کے آپ اس پر حکم نہیں لگا سکتے. لابد فی الوضع من تصور اللفظ والمعنى ورفت هناك. اور وہاں آپ جان چکے ہیں ان المعنى تارة يتصور الواضح بنفسه کہ معنی کا کبھی واضح تصور کرتا ہے بنفسه، اس کو ہم نے کہا تھا تصور تفصیلی، واخرى بوجهه وعنوانه، اور ایک مرتبہ معنی کا تصور کرتا ہے بوجهه وعنوانه، اس کو ہم نے کہا تھا تصور اجمالی. بس تصور ضروری ہے، چاہے تفصیلی ہو چاہے اجمالی ہو. فارفنا یہاں پر تو پہچان کہ ان اللفظ ایذن کذالک، اگر معنی کا تصور ضروری ہے تو لفظ کا تصور بھی ضروری ہے. ربما یتصور الواضح بنفسہ، اب یہ لفظ کا تصور واضح کبھی اس کا تصور کرتا ہے بنفسہ ویضع للمعنی، اور اس لفظ کو قرار دیتا ہے معنی کے لیے، کما هو الغالب فی الالفاظ، جس طرح الفاظ میں اسی طرح. ويسمى الوضع حينئذ شخصيا، اس بات کو وضع وربما يتصور بوجهه وعنوانه، بعض کا تصور کرتا ہے بوجهه وعنوانه. ثم الوضع نوعی، مثال الوضع نوعی الحیات، ٹھیک ہے نہیں، وضع نوعی کی مثال حیات ترکیبیہ، فإن الحیات غیر قابلۃ للتصور بنفسها، چاہے حیات ترکیبیہ ہو چاہے غیر ترکیبیہ ہو، حیات خود قابل تصور بنفسها نہیں ہے، خود اس کا آپ تصور کر لیں. بابا اگر آیت کا آپ تصور کریں گے تو کسی مادہ کے ماضی کی آیت کیا ہے؟ فعلا 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 ضرب فعلا علی فعلا شارع، ٹھیک ہے نہیں. اب یہ خود فعلا فاعل نام بھی تو مادہ ہے، اس مادے کو ہٹا دیں، آیت قابل تصور ہی نہیں. آیت اگر قابل تصور ہے تو کسی مادہ کے ضمن میں ہے. بل انما یصیر تصور، بلکہ اس آیت کا تصور فی مادۃ من مواد اللفظ، مواد لفظ میں سے کسی نہ کسی مادہ کے ضمن کا. آیت کلمہ ضربا، جس طرح ضربا کی آیت ہے مثلا، یہ آیت الفعل الماضی، یہ فعل ماضی کی آیت ہے. اب توجہ کریں، یہ آیت فعل ماضی عنوان ہے، یہ اس کا معنون کیا؟ ضربا، نصرا، قتلا، شرفا الی آخر کلمہ، ٹھیک ہے نا. کلمہ ضربا مثلا ہے آیت فعل الماضی، فن تصورها لا بد ان یکون، اس آیت کا تصور فعل ماضی کی فعل ماضی کی آیت کا تصور کسی مادہ کے ضمن میں ہوگا.
فإن تصورها لا بد ان يكون في ضمن الذات، اس کا تصور اس فعل ماضی کی آیت کا تصور ضروری ہے، ذات را با یا فا عین لام فی فعلا اس کے ضمن میں ہو، اس کے علاوہ تصور ممکن نہیں ہے۔ ولما كانت المواد غیر معصورہ، اب جب مواد غیر معصورہ ہیں، مادہ معصورہ نہیں ہے، غیر معصورہ، ذات را با بھی آ سکتا ہے، عین لام میم بھی آ سکتا ہے، عالمہ شین را اور فا بھی، شاروفا کاروما جالوسا، ٹھیک ہے نا جی۔ ولما كانت المواد، جب مواد ہمارے غیر معصور ہیں، ولا يمكن تصور جميعها، اب سارے مادوں کا تصور ممکن نہیں تھا، فلا بد من الاشارہ، تو ضروری ہے اشارہ کرتا ہے افراد یا افراد کی طرف، ٹھیک ہے نہیں، اس آیت کے اس مادہ کے افراد کی طرف، بے عنوان ایک عنوان عام کے ساتھ، فَيَدْعُ كُلُّ آیَةٍ تَكُونُ عَلَى ذِنَةِ فَعْلَ مثلاً او عَلَى ذِنَةِ فاعل او غیر، پس یدعو وضع کی ہے ہر آیت کو جو فعلا کے وزن پر ہوگی، مثلا جو فاعل کے وزن پر ہوگی وغیرہ، وَيَتَوَسَّلُ إِلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الْعَامِ، اور اس عام کے تصور کے ساتھ متوسل ہوا ہے بے وجود الآیت کی آیت موجود ہے فی احد المواد، کسی مادہ کے ضمن میں، کسی ایک مادہ فعلا التي جرت الاصطلاحات علیہ عند علماء العربیہ، اسی فعلا کے مادہ پر علماء عربیہ کی اصطلاحات اسی پر جاری ہیں، اسی پر آیت فعل ماضی کیا ہے جی، کہیں گے فعلا فاعلا فاعلا، خود فاعل لام بھی مادہ ہے، بس آیت فعل ماضی کو عنوان کراتے ہیں، اس عنوان عام کے ضمن میں افراد کا تصور جی، اس عنوان عام آیت اسم فاعل، آیت اس میں، اب یہ آیت اسم فاعل کی بات وضع شخصی نوعی ہے، کیوں؟ افراد کا اس کے ضمن میں تصور ہو، تصور بے نفس ہی نہیں ہے، تصور بے وجہ وضع المرکبات ثم الآیت الموضوع المعنی تارة يكون في المفردات، یہ آیت جو استواس کیے گئے معنی کے لیے، کبھی یہ فرماتے ہیں مفردات میں ہے، جس طرح آیت مشتقات التي تقدمت الاشارہ الیہا، جس کی طرف اشارہ پہلے گزر چکا ہے، وہ اخرى في المرکبات، کبھی یہ آیت مرکبات میں ہے، کل آیت ترکیبیہ بین المبتدا والخبر، جس طرح آیت ترکیبیہ مبتدا خبر کے درمیان، لافادۃ حمل شیء علی شیء، اب مبتدا اور خبر کے درمیان یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے کہ ہم ایک شے کو حمل کرتے ہیں دوسری شے، زیدون قیام کا حمل کرتے ہیں کس پر؟ زید پر، کہایت تقدیم حق تاخیر لافادۃ الاختصاص، آغا صاحب جس کا حق یہ تھا کہ اس کو مؤخر کیا جائے، اگر اس کو مقدم کیا جائے فائدہ تھا کس کا؟ اختصاص، یہ آیت تقدیم و تاخیر یہ فائدہ دے رہی اختصاص کا، ایاک نعبد، اگر کہ نعبد کا تو اختصاص کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر اس کا کو پہلے لے ہیں ایاک نعبد اختصاص، حق یہ تھا کہ مفعول مؤخر ہو، اب اگر مفعول کو مقدم کرتے ہیں یفید الاختصاص، کہایت تقدیم و حق تاخیر، اس کو مقدم کرنا جس کا حق تھا مؤخر، اس کی آیت فائدہ دیتی کس کا؟ ومن هنا تعرف انه لا حاجت، یہاں سے آپ پہچان چکے ہیں کہ حاجت نہیں ہے الی وضع الجمل والمرکبات فی افادۃ معنیہ زائدا علی وضع المفردات، یہاں سے آپ پہچان لیں کہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم جمل کی وضع اور مرکبات کی وضع، ان کے معنی کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک زائد وضع قرار دیں مفردات پر، یہ مفردات کی وضع مرکبات کی وضع ہے، کوئی دو وضع ہیں نہیں، بالوضع شخصی جو مفردات کی وضع ہے وضع شخصی کے ساتھ، اور جو آیات کی وضع ہے وضع کما قیل بل هو لغو مال، بلکہ وزن کا ہے یہ مفردات کی وضع کے علاوہ جمل کی وضع لغو مال ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں، ولا لمن ذهب الى وضع، جس نے کہا کہ نہ مرکبات کی وضع مفردات سے ہٹ کر ہے، اراد بہی وضع الآیت ترکیبیہ، شاید اس نے ارادہ کیا وضع آیت ترکیبیہ کا، لا الجملہ باسرها بموادها، نہ یہ کہ جملہ کی اس کے مادہ کے ساتھ علیحدہ وضع کا اس نے ارادہ کیا اور آیت کی وضع کا ارادہ کیا ہو، زیادتاً علی وضع اجزائها، پس وہی وضع جو ان کی اجزاء کی وضع ہے وہی
جمل کی بات ہے فیعود الندا حین لفظیاں، اس وقت ہمارا ندا جو ہے وہ لفظی ہو جائے گا.